وادی بھر میں گلے سڑے اور باسی گوشت کی تقسیم پر مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے کڑے الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑے ہوئے گوشت کے کاروبار میں جو بھی ملوث شخص ہے اس کی فوراً گرفتاری کر کے اس کے خلاف کیس درج کیے جائیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دنوں سے وادی میں سڑے ہوئے گوشت کی ضبطی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑے ہوئے گوشت کو بھاری مقدار میں ضبط کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس گوشت کو پتہ نہیں کتنے وقت سے لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا اور جو کہ بالکل سڑا ہوا اور حرام گوشت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہیں وہ بہت بڑا مافیا ہے۔ کچھ لوگ باہر سے سڑا ہوا گوشت لا کر یہاں مشینوں کے ذریعے صاف کرتے تھے تاکہ سرکار اور عوام کی نظروں سے اوجھل رہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سلسلہ بڑی دیر سے شروع ہوا ہے، اس کے خلاف بہت پہلے کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ مفتی ناصر الاسلام نے سوالیہ انداز میں کہا کہ اس کاروبار کے ساتھ کون لوگ منسلک ہیں، آج تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کارروائی کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پوری نسل تباہ ہو رہی ہے، مقامی اور سیاح لوگوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ مفتی اعظم نے کہا کہ حلال اور حرام کا مسئلہ سنگین ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور لوگوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ فی الحال وہ اس طرح کے پکوان کھانا ترک کریں۔ یہ کن جانوروں کا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، کن لوگوں نے ذبح کیا ہے۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں مسلمان کے لیے صرف کچھ جانور ہے جن کا گوشت وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے اسلامی۔ اگر غیر اسلامی شخص غیر مسلم اس کو ذبح کرتا ہے تو مسلمان اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اب جب کہ فوڈ اینڈ سیفٹی والوں نے اس کو پکڑ لیا، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ روٹن ہے، اس میں بالکل سڑا ہوا گوشت ہے، اس میں بدبو ہے، لیکن ایک چیز انہوں نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا ہے کن جانوروں کا یہ گوشت ہے، جو ایک معمہ ہے، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ گدھے کا ہے، یہ سور کا ہے یا کسی اور وحشی جانور کا ہے، یہ ہے کس کا، یعنی کہ جو استعمال ہم نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح کس نے کیا ہے اور یہ کیوں اس قدر تعداد میں یہاں کتنے سالوں سے آ رہا ہے۔ کیا اس کی آج تک کبھی فوڈ اینڈ سیفٹی کنٹرول والوں نے کبھی بھی اس کی تحقیق نہیں ضروری سمجھی؟ آج اگر انہوں نے متحرک ہو گئے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہیں یہ تقریباً 2-4 سال بلکہ زیادہ عرصے سے یہاں آ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی گوشت ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، بریانی انہی مرغوں سے بنتی ہے اور لوگ اس کو اسٹریٹ فوڈز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک معمہ ہے جس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا اور فوڈ اینڈ سیفٹی والے متحرک ہوئے، انہوں نے کچھ جگہوں سے گوشت کو ضبط کیا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہم پہ عائد ہوتی تھی کہ ہم لوگ خاموش رہیں یا پھر اس کے خلاف کارروائی کریں۔ بس مفتی اعظم جموں کشمیر، میرے اوپر ذمہ داری ہے، میں عوام کا خادم ہوں، لوگوں کا خادم ہوں، لوگوں نے مجھے اعتماد دے دیا ہے اس منصب کے لیے، لہذا میں نے کل یہ اعلان کیا کہ اس کا استعمال حرام ہے اور کسی بھی صورت میں اس کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ کے پاس موجود ہے یعنی حلال موجود ہے تو حرام یا مشکوک چیزوں کی طرح جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے دیکھا کل گوشت کی شکل جو دیکھی جس کو انہوں نے یعنی ضبط کیا ہے، اپنی تحویل میں لے لیا، وہ سڑا ہوا گلا ہوا تھا۔ اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں جو کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں وہ کینسر کے کارن کے موجب بن جاتے ہیں، اور اکثر پیشتر ہم نے دیکھا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اس وقت کینسر جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اس کی طرح ہم نے کبھی توجہ نہیں دے دی
کہ یہ لوگ کھاتے کیا ہیں، اور اصل میں اس کا تعلق جو ہے اسٹریٹ فوڈ سے ہے، جہاں یہ کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جو کارسینوجن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ڈائز استعمال ہوتے ہیں، جو کلرز ہوتے ہیں پکوان میں، وہ انڈسٹریل کلرز ہوتے ہیں، وہ بھی خطرناک ہے. اور جب ان کو لایا جاتا ہے مچھلیوں کے ڈبوں میں، مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ان ڈبوں میں کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے. کیا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ لہٰذا یہ فوڈ اینڈ سیفٹی کے لوگوں پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے، سرغنہ پکڑا جا چکا ہے، لہذا ان کے خلاف بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. انہیں یہاں یہ سماج کے دشمن ہیں، یہ نہ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں بلکہ سماج میں جو بھی کوئی آدمی ہے اس کے یہ دشمن ہیں.